بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 310 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا جو سلسلہ جاری ہے، جس میں مومن عورتوں کے لیے حیا کا درس چل رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہاں پہ جہاں پہ کل سلسلہ چھوٹا تھا وہ رشتے، وہ حلقہ سامنے رکھا جا رہا تھا جن میں خواتین اپنا سنگار ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بہنوں کے بیٹے، تفسیر میں آتا ہے یہاں چونکہ رشتہ داروں کا حلقہ ختم ہو رہا ہے اور آگے غیر رشتہ دار لوگوں کا ذکر آئے گا، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے 3 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، کیونکہ ان کو نہ سمجھنے سے متعدد الجھنیں واقع ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتہ داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا نام یہاں لیا گیا ہے۔ باقی سب لوگوں کو حتیٰ کہ سگے چچا اور سگے ماموں تک ان رشتہ داروں میں شمار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ دی۔ صحاح ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ابو القیس کے بھائی افلاح ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہلا کر بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو، کیونکہ میرے بھائی ابو القیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تامل تھا کہ یہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس آیت کو اس معنی میں نہیں لیا ہے کہ اس میں جن جن رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو اور باقی سب سے ہو، بلکہ آپ نے اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں، مثلا چچا، ماموں، داماد اور رضائی رشتہ دار۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور اسی کی تائید علامہ ابوبکر جساس نے احکام القرآن میں فرمائی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو، یعنی جن سے ایک کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو، وہ نہ تو محرم رشتہ داروں کے حکم میں ہیں کہ عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئیں، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں ہیں کہ عورتیں ان سے ویسا ہی مکمل پردہ کریں جیسا غیروں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا۔ اس کی حدود مختلف رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے رشتے، ان کی عمر، عورت کی عمر، خاندانی تعلقات اور روابط اور فریقین کے حالات، مثلا مکان کا مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا وغیرہ وغیرہ کے لحاظ سے لامحالہ مختلف ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا، اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھیں اور آپ کے سامنے ہوتی تھیں، اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی۔ ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب الحج باب المحرم یؤدب غلامہ۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتی رہی، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ جو وہ خود بیان کرتی ہیں، جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب الصوم باب فی النیہ فی الصوم والرخصۃ فیہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی، اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو۔
یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی ذات بہن ہیں اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر کے آئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رشتہ دار سے بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا ایک بھائی لونڈی زادہ تھا، یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے بطن سے تھا۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس کی سرپرستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل مجھ سے ہے۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ بیٹا اس کا جس کے پاس پیدا ہوا رہا جانی تو اس کے حصے میں کنکر پتھر۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کرنا، کیونکہ یہ اطمینان نہ رہا تھا کہ وہ واقعی ان کا بھائی ہے۔ آگے آتا ہے اپنے میل جول کی عورتیں۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ نسائہن استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ان کی عورتیں۔ ان سے کون عورتیں مراد ہیں؟ یہ بحث تو بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض عورتوں یعنی النساء کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عورتوں اور ہر قسم کی عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ نسائہن کہا کر عورتوں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ کوئی سا بھی ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سا دائرہ ہے اور وہ کون خواتین ہیں جن پر لفظ نسائہن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں فقہاء اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی اور قسم کی، ان سے مسلمان عورتوں کو اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور ابن جریج کی یہی رائے ہے، اور یہ لوگ اپنی تائید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے گا۔ ابن جریر، بہقی، ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام عورتیں ہیں۔ امام راضی کے نزدیک یہی صحیح مذہب ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا تو پھر نسائہن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس صورت میں تو محض النساء کہنا چاہیے تھا۔ تیسری رائے یہ ہے، اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی، کہ اس سے دراصل ان کے میل جول کی عورتیں، ان کی جانی بوجھی عورتیں، ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور مقصود ان عورتوں کو اس دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہوں کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے۔ اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ شریف، باحیا اور نیک اتوار عورتیں جو معروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن بے حیا، آبرو باختہ اور بد اتوار عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ہر شریف عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہی انجانی عورتیں جن کی حالت معلوم نہیں ہے تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے، باقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے۔ اپنے مملوک، اب اپنے مملوک سے مراد کیا ہے؟ اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی فقہاء کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔
ایک گروہ اس سے مراد صرف وہ لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ ان حضرات کے نزدیک ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرکہ ہو یا اہل کتاب میں سے مسلمان مالکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کر سکتی ہے، مگر غلام چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پردے کے معاملے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، حسن بصری، ابن سیرین، سعید بن مسیب، طاؤس اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ ان بزرگوں کا استدلال یہ ہے کہ غلام کے لیے اس کی مالکہ محرم نہیں ہے، اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے، لہذا محض غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی اجازت محرم مردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ما ملکت ایمانہن کے الفاظ عام ہیں جو لونڈی اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر موقع و محل ان کا مفہوم لونڈیوں کے لیے خاص کر رہا ہے۔ پہلے نسائہن فرمایا، پھر ما ملکت ایمانہن فرمایا۔ ارشاد ہوا نسائہن کے الفاظ سن کر عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کسی عورت کے ملنے جلنے والی یا رشتہ دار ہوں۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید لونڈیاں اس میں شامل نہ ہوں، اس لیے یہ کہہ کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد عورتوں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی اظہار زینت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ان کا استدلال صرف لفظ ما ملکت کے عموم ہی سے نہیں بلکہ وہ سنت سے بھی اپنی تائید میں شواہد پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعدۃ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑے ہوئی تھی جس سے سر ڈھانکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام۔ اور یہ حدیث ابو داؤد، احمد، بہقی بروایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے دیا وہ یہ تھا کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدترین دشمن اور امیر معاویہ کا پرجوش حامی تھا۔ اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی مقدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ بروایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث آئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں ان کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ مردوں میں سے وہ مرد جو تابع ہوں، خواہش نہ رکھنے والے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم مردوں کے سوا دوسرے کسی مرد کے سامنے ایک مسلمان عورت صرف اس صورت میں اظہار زینت کر سکتی ہے جبکہ اس میں دو صفات پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ تابع یعنی زیر دست اور ماتحت ہو، دوسرے ہے کہ وہ خواہش نہ رکھنے والا ہو یعنی اپنی عمر یا جسمانی عدم اہلیت یا عقلی کمزوری یا فقر و مسکنت یا زیر دستی و محکومی کی بنا پر جس میں یہ طاقت یا جرت نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کے متعلق کوئی بری نیت دل میں لا سکے۔ اس حکم کو جو شخص بھی فرما برداری کی نیت سے نہ کہ نافرمانی کی گنجائش ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے گا وہ اول نظر ہی میں محسوس کر لے گا کہ آج کل کے بیرے خانسا میں شوفر اور دوسرے جوان نوکر تو بہرحال اس تعریف میں نہیں آتے۔ مفسرین اور فقہاء نے اس کی جو تشریحات کی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں۔ ابن عباس، اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ قتادہ، ایسا دستنگر آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے۔ مجاہد، ابلا جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے۔ شعبی،
وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو اور جس کی اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ عورتوں پر نگاہ ڈال سکے۔ ابن زید، وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا اسی گھر کا ایک فرد بن گیا ہو اور اسی گھر میں پلا بڑھا ہو، جو گھر والوں کی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت ہی کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا رہتا ہو کہ ان سے اس کو روٹی ملتی ہے۔ طاؤس اور زہری، بے وقوف آدمی جس میں نہ عورتوں کی طرف رغبت ہو اور نہ اس کی ہمت۔ ابن جریر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 95-96 اور ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285 میں یہ سارے باتیں آئی ہیں ان بزرگوں کے حوالوں سے۔ ان تشریحات سے بھی زیادہ واضح تشریح وہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا اور جسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسرے خواتین میں غیر اول الاربع میں یعنی اس کیٹیگری میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھیں۔ ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی باویہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔ پھر اس نے باویہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مدینہ سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کیٹیگری میں آنے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس میں دبی ہوئی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحال وہ بہت سے فتنوں کا موجب بن سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے اس آیت کا ایک اور حصہ، یہ خاصی طویل آیت ہے، اس آیت کا ایک اور حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جس میں مختلف رشتہ داروں اور لوگوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ عورتیں کن کے سامنے اپنا پردہ کرنا ہے ان کے لیے ضروری ہے، کن کے سامنے جو ہے ان کے لیے کچھ رعایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔